السلام علیکم، میرا نام حنین زیدی ہے اور میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں جی ٹی وی پہ. سر سوال یہ تھا کہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑے اچھی طریقے سے سمرائز کیا اس کو. ابھی اب بات کر رہے تھے وینیزویلا کی کہ وینیزویلا میں جس طرح سے ان کے صدر کو اٹھا لیا اور اس کے بعد جو ہے ایک گورنمنٹ آ گئی. اس سے زیادہ بڑھ کے کام انہوں نے ایران میں کیا اور پہلے دن کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو کام پہلے دن کیا اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ کارڈ گیم کھیلتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ترک کا پتہ آخر کے لیے رکھتے ہیں، وہ پہلی باری میں نہیں چلتے. تو امریکہ نے غالباً وہ پہلی باری میں ہی اپنا ترک کا پتہ چل دیا آیت اللہ خامنہئی کو جو ہے وہ شہید کر کے. اچھا، اس کے بعد جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اپرائزنگ ہوگی، وہ اپرائزنگ بھی نہیں ہوئی. لوگ نکلے ضرور سڑکوں پہ، لیکن گورنمنٹ کی حمایت میں نکل آئے، اور بڑی تعداد میں. ابھی بھی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہاں پہ کئی افراد کے ساتھ، تو جو جذبہ وہاں کی عوام میں پایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح سے انویژن کی بات ہو رہی ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ آتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ایران مستقل جو ہے وہ جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے. چاہے وہ 8 سالوں کی جو ہے ایران عراق وار ہو، یا اس کے بعد جو ہے وہ عراق میں یا سیریا میں جو ایرانی ملیشیاز نے کام کیا جس طریقے سے، تو مستقل جنگ میں ہیں، تیار بھی ہیں. اور جس طرح سے وہ موزیک اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، وہ بہت تیزی سے اس میں پینیٹریٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں مختلف گروپس. تو امریکہ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس سینٹرل کمانڈ کو ہم ایلیمنیٹ کریں تو ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈی سینٹرلائز ہو جاتے ہیں. سو گراؤنڈ انویژن بہت مشکل ہے. اسی طریقے سے جو کردوں کی بات ہوتی ہے اور جو سنی بلوچوں کی بات ہوتی ہے، وہ تعداد میں اتنے کم اور اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ شاید ان کو موبلائز کر کے اس 30% آبادی کی اگر ہم بات کریں جو پرو گورنمنٹ ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ امریکہ کے لیے یہ جنگ جیتنا انتہائی مشکل ہے. شاید 2% چانسز ہوں کہ جو وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے. اس کے مقابلے میں ایران نے نہ صرف یہ کہ سروائیو کیا ہے، بلکہ ریزسٹ بھی کیا اور امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا، اسرائیل کو نشانہ بنایا بڑی تعداد میں. اگر تو امریکہ یہ جنگ جیتتا ہے، جس کے چانسز کم ہیں، تو ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ مڈل ایسٹ ری شیپ ہوگا. اگر اس کے برعکس ہوتا ہے، ایران یہ جنگ جو ہے وہ جیت جاتا ہے، فاتح قرار پاتا ہے اس جنگ کا، اور اس نے جس طریقے سے امریکن اڈوں پہ حملہ کیا، امریکن فورسز پہ حملہ کیا، ان کا انخلا ہوا، یہاں سے نکلنا پڑا، تو مڈل ایسٹ تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ری شیپ ہونے جا رہا ہے. کیا چانسز یہ ہیں کہ کچھ ملکوں میں ایران کی جیتنے کی صورت میں بھی رجیم چینج ہو جائے گا، جس میں بحرین ہے، لبنان ہے، یا اور شام بھی جو ہے وہ شامل ہے؟ بحرین میں تبدیلی کے لیے، بحرین کی تبدیلی براہ راست تعلق رکھتی ہے سعودی عرب میں تبدیلی سے. ایک مضبوط سعودی عربیہ کے ہوتے ہوئے بحرین میں آپ جو سنی حکمران ہیں ان کو شکست نہیں دے سکتے. ہم نے 2011 کے بعد دیکھا، وہاں ایک تحریک کھڑی ہوئی اور بہت بڑی تحریک تھی، احتجاج ہوئے بڑے پیمانے پہ، کیونکہ پہلے تناسب یہ تھا کہ تقریباً 84% آبادی جو تھی وہ شیعہ تھی، 16% سنی تھے، لیکن حکمران جو ہیں وہ کئی صدیوں سے وہ وہاں پہ سنی خاندان ہیں. تو اب آبادی کا تناسب کافی حد تک تبدیل ہوا ہے. اب تقریباً 70% جو ہے وہ شیعہ پاپولیشن ہے، اور 30% تک اب کیونکہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ مصریوں کو، سوڈانیوں کو، الجزائری کو، مختلف جو عرب ممالک کے لوگ تھے ان کو بڑے پیمانے پہ نیشنلٹیز دیں، تاکہ کیونکہ جو پولیس ہے اور وہاں کی جو فوج ہے اس میں بحرینی تو بہت کم ہے، اس میں تو انہوں نے سنی، مطلب ایک وقت ہوتا تھا کہ 80% جو پولیس والے تھے بحرین میں وہ پاکستانی ہوتے تھے، اور ایئر فورس کا بھی ان کا یہی حال ہے، باقی جگہ کا بھی یہی حال ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو فوری کانسیکوینس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ بڑے پیمانے پہ رجیم چینج ہوگی. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بڑی تبدیلیاں رونما نہ ہوں. ایران میں بذات خود میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ایران کے جو آیت اللہ اور یہ جو مذہبی رجیم ہے، اگر اس نے اپنے طور طریقے تبدیل نہ کیے، اس کے باوجود کہ یہ جنگ جیت جائیں، اور لمبا عرصہ انہوں نے اسی طرح ایک ریپریسیو اور ایک رجیم جو ہے اس کو برقرار رکھا، اور لوگوں کی جو خواہشات ہیں، امنگیں ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش نہ کی، تو یہ رجیم بذات خود بھی خطرے میں ہوگی دونوں صورتوں میں.
آپ اس سسٹم کو لمبا نہیں چلا پائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ایران کے اندر اس سسٹم کے خلاف ابھی وقتی طور پہ جو مخالفت ہے وہ ایک طرف ہو گئی ہے, لیکن لوگوں کے ذہنوں سے, ان کے شعور سے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ رجیم نے کیا کیا ہے, اور جب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, کس طرح لاشیں گرتی ہیں, کس طرح لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, کس طرح تشدد ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے اس کے باوجود کہ ایران فاتح کے طور پہ ابھرے, اور پھر آپ موجودہ جو سسٹم ہے اس میں اگر بڑی تبدیلیاں نہیں کرتے, کیونکہ یہ بحث اس جنگ میں آپ جیتیں یا ہاریں, اگر یہ جنگ سے نکلتا ہے ایران اور اس کے بعد یہ ایک بڑے پیمانے پہ بحث شروع ہوگی کہ ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں کس قسم کے نظام کی ضرورت ہے. کیا ہم موجودہ نظام, موجودہ ریاست, موجودہ ریاستی ڈھانچے کے ساتھ دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے, یہ سوال شدت کے ساتھ دوبارہ ابھرے گا. تو یہ رجیم چینج کا جو سوال ہے عوام کے ذریعے, وہ نہ صرف باقی ملکوں کے اندر بھی کھڑا ہوگا, یہ ایران کے اندر بھی کھڑا ہوگا. اچھا, میں آج پہلے روز آیا ہوں چونکہ اس لیے لازمی ہے کہ میں مبارکباد دوں سہیل گاندھی صاحب کو کہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں آپ, اور میرا خیال ہے ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. ایسے لاہور میں جہاں کھانوں کی باتیں ہوتی ہیں اور جس ڈراموں کی باتیں ہو رہی ہیں جو آج کل چل رہے ہیں ٹی وی پہ, اور اس طرح کے اس میں اس طرح کی فکری نشست کا جو اجرا ہے یہ ایک بڑا ہی مبارک قدم ہے. تو وی شوڈ گیو ہیم اے گڈ ہینڈ. ویل سر, دو سوال تھے. ایک تو گفتگو بڑی اچھی ہوئی, میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے بہت اچھے اسپیکر کا انتخاب کیا اینڈ ہی از ویری امپریسو, بڑی جامع انہوں نے گفتگو کی. میرے دو سوال تھے, لیکن آپ نے چونکہ کیمرہ لگا دیا اس لیے میں ایک ہی سوال کروں گا. ہاں, دوسرا نہیں کروں گا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں جتنی بھی جنگیں دیکھیں, جتنی بھی ڈسٹربنسز دیکھیں, ان میں ایک بہت بڑا ایشو جو پیدا ہوتا رہا, دیٹ از آفٹر وار کہہ سکتے ہیں, ڈیورنگ وار, دیٹ از دیٹ آف ریفیوجیز. اس جنگ میں بھی میں فورسی کر رہا ہوں کہ یہ ایشو اٹھے گا, آج نہیں اٹھے گا, کل نہیں اٹھے گا, اور عین ممکن ہے کہ اس میں چونکہ ایران ہمارے قریب ہے, ایک ہم بھگت چکے ہیں اس سے پہلے اس طرح کی بات, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بھی ہوگا. اور جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی بدلتی ہوئی پالیسیوں میں ان ریفیوجیز کے بارے میں کیا ہوگا, اور یہ جو اتنا بڑا ایک انسانی المیہ پیدا ہونے جا رہا ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا. سر, جو ریفیوجیز کا ایشو ہے, میرا نہیں خیال کہ اگر تو بمباری ہوتی رہی تو اس کے نتیجے میں کوئی بڑا ریفیوجیز کا انفلکس ہوگا. ایران کافی بڑا ملک ہے اور جغرافیائی طور پہ بہت سارے حصے اس کے بالکل خالی ہیں, اور اگر گراؤنڈ ٹروپس آتی ہیں تو اس صورت میں انخلا ہو سکتا ہے آبادی کو شہروں سے یا دوسرے جو ان کے سینٹرز ہیں, اربن سینٹرز ہیں, وہاں سے آبادی کو نکلنا پڑ سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ابھی تک کہ ایران کی حکومت نے پہلے حملے کے تیسرے دن یہ اعلان کیا تھا کہ جو لوگ تہران چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ تہران چھوڑ جائیں, اور ابھی تک بڑی تعداد میں لوگ تہران سے نہیں گئے ہیں. اور یہی ذہن میں رکھیے کہ تہران اس وقت امریکی اور اسرائیلی حملوں کا مرکز ہے. سب سے زیادہ حملے ایران میں وہ تہران پہ ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بڑا انفلکس آبادی کا نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ایرانی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ نوبت نہیں آئے گی کہ امریکی اور جو باقی اسرائیلی ہیں وہ یہاں پہ گراؤنڈز پہ آئیں گے, بمباری کریں گے, کچھ دنوں کی یہ جنگ ہوگی, اس کے بعد یہ ان کو بالآخر سیز فائر اور یہ سارا معاملہ کرنا پڑے گا. اس وقت جو اگر آبادی کا انفلکس ہوا تو میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ دباؤ پڑے گا شام پہ اور عراق پہ. پاکستان کی طرف شاید اتنا دباؤ نہیں آئے گا, اور بڑا اگر وہاں سے انفلکس ہوا, بڑی تعداد میں لوگ نکلے, تو وہ شام کی طرف اور عراق کی طرف اس طرف وہ زیادہ جائیں گے, اور وہاں سے وہ ترکی اور پھر یورپ نکلنے کی کوشش کریں گے, خاص طور پہ نوجوان بڑی تعداد میں, اگر کوئی ایسا موقع آیا. لیکن ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے. انٹرنل بھی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوئی ہے. مثلا جیسے ہمارے ہاں آپریشنز ہوئے ہیں فوجی, ہم نے دیکھا ہے سوات میں اور باقی جگہوں پہ, تو بڑی تو ہمارے اپنے جو انٹرنل ڈسپلیس پرسنس ہیں, IDP جن کو ہم کہتے ہیں, تو ایران میں تو وہ بھی نہیں ہے. ابھی تک تو کوئی خیمہ بستی آباد نہیں ہوئی ہے ایران میں کسی بھی جگہ پہ کہ لوگوں نے کہا ہو کہ ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے کہیں جو ہے وہ
صحیح جگہ کے اوپر یا محفوظ جگہ پہ چلے جائیں. تو ابھی ایسا کیوس کی کیفیت نہیں ہے, ابھی ایسی خوف کی کیفیت ایران کے اندر موجود نہیں ہے. اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو نیشنلزم ہے ایرانی اور ان کا مطلب ایک ہجوم میں, ایک ریوڑ میں اور ایک قوم میں, وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, ان کے نظریات سے ہم اتفاق کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, وہ بہرحال ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے کہ کوئی کیوس نہیں ہے, کوئی افراتفری نہیں ہے. لوگ جو ہیں ابھی تک جو سسٹم ہے ان کا وہ چل رہا ہے, اس کے باوجود کہ بامز گر رہے ہیں, لیکن زندگی اپنے معمول کے مطابق آگے چل رہی ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے جو ایک ساتھی نے بات بھی کی تھی کہ وہ ہارڈنڈ ہوئے ہیں. جو عراق ایران جنگ ہے ہم اس کو بہت انڈر پلے کرتے ہیں. ایران کے لیے وہ بڑی سخت جنگ تھی, ایران کی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی, ہزاروں لوگ مارے گئے تھے, اور اس جنگ نے اس رجیم کو, اس ریاست کو بہت ہارڈنڈ کیا. اور یہ جو ہمیں تشدد کا بہت زیادہ نظر آتا ہے پہلو, اس کی ایک وجہ بھی یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کے اندر کہ جب آپ کو انقلاب کے فوراً بعد آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے. یہ صرف ایرانیوں کے ساتھ نہیں ہوا, یہ بولشوکوں کے ساتھ بھی ہوا تھا. بولشوکس اتنے سخت اس لیے ہو گئے کہ جیسے ہی انقلاب ہوا ان کے اوپر چڑھائی ہو گئی, خانہ جنگی ہوئی. جب وہ سول وار سے نکلے تو دے ور بروٹلائزڈ, اور جب آپ جنگوں سے اور خانہ جنگی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ بالکل اور قسم کی مخلوق بن جاتے ہیں, اور آپ کے اندر انسانیت جو ہے وہ جو ہے اس کی کمی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے اگر آپ مستقل پھر اسی کیفیت میں رہنا شروع کر دیں. تو یہ ایک کیفیت ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ابھی فوری کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ہوا تو دباؤ زیادہ دوسری طرف ہوگا, کیونکہ ان کے ہم نسل لوگ ہیں اور ان کے جو ہیں وہ فرقے کے مطابق لوگ جو ہیں وہ اسی طرف رہتے ہیں.